الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ خلا کا بیان۔ خلا لفظ خلا خلع الثوب، کپڑے اور لباس اتارنا سے ماخوذ ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ عورت مرد کے لیے اور مرد عورت کے لیے لباس ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ چونکہ میاں بیوی اس کے ذریعے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے خلا کہا جاتا ہے اور اسی لیے اس کا نام خلا پڑ گیا ہے۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ خلا یہ ہے کہ عورت مہر میں وصول کی ہوئی رقم شوہر کو واپس دے کر اس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ مسئلہ کیا ہے؟ نکاح ہو جانے کے بعد میاں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے۔ اگر بیوی کی طرف سے بہت زیادہ پریشانی مرد کو شوہر کو لاحق ہو تو شریعت نے اس کو طلاق دینے کی قرآن و سنت سے مشروعیت رکھی ہے۔ بیوی کو طلاق دے دے، ایک رجعی طلاق دے، پھر رجوع کر لے۔ اگر رجوع نہیں کرتا تو ایک ہی طلاق میں مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جو لوگوں کے یہاں یہ معروف ہے کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینی چاہیے، یہ غلط ہے۔ 3 طلاق تو تب ہوتی ہے، ایک طلاق دینے کے بعد رجوع کر لے، پھر کبھی طلاق دیتا ہے تو دوسری طلاق ہوگی، دوسری طلاق دینے کے بعد رجوع کر لے، پھر کبھی طلاق دیتا ہے تو تیسری طلاق ہوگی۔ ایک طلاق دینے کے بعد 3 مہینے کی عدت ہوتی ہے، 3 مہینے کے اندر رجوع کر لے، ایک طلاق ختم ہو گئی لیکن وہ بیوی اس کے نکاح میں باقی ہے ابھی۔ اور اگر 3 مہینے گزر جائے تب بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، پہلی اور دوسری طلاق میں وہ عورت کسی اور کے نکاح میں جانا چاہے جا سکتی ہے، پلس اس کا پہلا شوہر بھی اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص بیک وقت 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو از روئے شریعت محتاط جو راستہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا وہ یہی ہے کہ اس کو ایک طلاق سمجھا جائے۔ لیکن بہت سے لوگ 3 کو بیک وقت 3 ہی نافذ کر دیتے ہیں اور دلیل کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ باتیں پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے ایسا کیا ہے، لیکن انہوں نے بطور تعزیر کیا تھا۔ جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر طلاق 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 بیوی کو کرتے تھے اور کہتے تھے تو انہوں نے سزا کے طور پر آئندہ اگر کبھی کسی نے اس طرح کی طلاق 3 طلاقیں بیک وقت دی تو میں ان کو نافذ کر دوں گا کہ تم طلاق 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 بولتے ہو بیک وقت اور پھر بعد میں رجوع کرتے ہو۔ تو بطور تعزیر سزا کے طور پر انہوں نے مقرر کی تھی۔ بہرحال اب خلا ہے، جیسے شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا، ویسے ہی اسلام نے بیوی کو کسی وجہ سے اگر شوہر اس کو پسند نہیں ہے تو اس کی خلقت، صورت وغیرہ، سیرت، اخلاق یا دین یا عمر میں بڑا ہونے یا کمزور ہونے یا اس کے مثل اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں جو اگر کسی عورت کو پسند نہیں اپنے شوہر میں تو وہ چاہے خلا لے سکتی۔ اسلام نے اس کو اجازت دی۔ دیکھیں اسلام نے ایک عورت کو کتنا بڑا مقام دیا، بغیر اس کے مرضی کے کہیں نکاح نہیں ہو سکتا۔ ولی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بچی سے یا جو اس کے ماتحتی میں عورت ہے، خاتون ہے، اس سے پوچھے کہ تمہارا فلاں جگہ نکاح کیا جا رہا ہے۔ کنواری ہے خاموش ہو جائے گی، اس کی اجازت مانی جائے گی۔ اگر باقرہ ہے تو یہ اس کا حکم ہے، لیکن اگر سیبہ ہے
جس کی پہلے شادی ہو گئی تھی طلاق شدہ ہے یا شوہر وفات پا گیا ہے بیوہ ہے تو اس سے اجازت لی جائے گی اور اس کو ہاں نہ میں جواب دینا پڑے گا. اور پھر نکاح ہونے کے بعد کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ شوہر پسند نہیں ہے شریعت کے دائرے میں، یہ نہیں کہ اپنے منمانی کریں خواتین، تو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اسے خلا لے لے. اور خلا کے لیے کیا شرط ہے؟ جو مہر اس نے دیا تھا شوہر نے وہ مہر اس کو لوٹا دے اور اس کو چاہیے وہ طلاق دے دے، یا جو ہے یہ فسق نکاح کی صورت اختیار کر جائے. خلا کی مشروعیت قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. عورت علیحدگی اختیار کرنے کے لیے کچھ دے دے تو اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں. یہ سورہ بقرہ کی 229 نمبر کی آیت ہے. اسی طریقے سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں اللہ فرماتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. ان دونوں پر یعنی میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں. تو یہ سب قرآن سے ثابت ہے. اور اسی طرح حدیث سے بھی، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے 5273 نمبر کی، حضرت ثابت بن قیس کی خلا کی مشروعیت پر یہ دلیل ہے. اسی طریقے سے اجماع بھی ہے اور فقہاء علماء سب کی اکثریت اس کے قائل ہے کہ خلا ایک خاتون لے سکتی. جیسے کہ میں نے کہا اگر عورت اپنے شوہر کی اس کی خلقت و صورت یعنی اس کی پیدائش کچھ کمی ہے اس کے اندر یا صورت شکل جو اس کو قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو عیب لگا کر جو ہے اس کو رد کیا جائے. قبول نہیں ہے کہ واقعی کوئی اس کے اندر ایسا عیب ہے شکل و صورت کی جس کو اپنے لیے عار و ننگ و شرمندگی کا باعث سمجھتی ہے تو خلا لے سکتی ہے. یا سیرت و اخلاق میں اس کے اندر کوئی کمی ہے، یا دین یا عمر میں بڑا ہونے یعنی دین میں اس کے اندر کوئی کمی ہے دینی اعتبار سے، یا عمر اس کی بہت زیادہ ہے، یا وہ کمزور ہے. تو اس طرح سے ایک خاتون کو اگر شوہر ناپسند ہے تو وہ اس سے خلا مانگ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور اس کو ڈر ہے کہ جب ہمارے شوہر کے اندر یہ عیب ہے تو میں کما حق ہوں خوشی سے اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، میرے دل میں کراہت رہتی ہے، تو اس کو چاہیے خلا کا سوال کر سکتی اور اس کا مہر جو کچھ دیا اس کو دے کر خلا لے لے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. پس اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان پر خلا میں کوئی گناہ نہیں. سورہ بقرہ کی 229 نمبر کی آیت ہے. اس سے بات معلوم ہو گئی کہ اسلام نے جیسے شوہر کو طلاق کا حق دیا ہے ویسے ہی بیوی کو خلا کا حق دیا ہے. اور دونوں وقت ضرورت جہاں تک ہو سکے ہر دو کو قرآن سنت سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ رشتے کو لے کر چلیں، لیکن جب معاملہ بہت ہی زیادہ بگڑ جائے تو بہرحال دونوں کو آزاد ہونے کی اجازت دی گئی. دوسرے دھرم کے اندر نہیں ہے چیز. اب بیوی کو مرنا ہی مرنا ہے، وہ علیحدگی اختیار کر کے باقاعدہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی عزت کے ساتھ، لیکن ہماری شریعت میں ہر دو کو اس کی اجازت دی گئی. لیکن بلا وجہ عورت کا شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا بھی حرام ہے. یہ بھی خواتین کو خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بھی بغیر کسی معقول وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا سوال کرتی ہے فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. جنت کی خوشبو بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہوگی. لیکن ایک عورت جو بلا وجہ اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کر لیتی تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، نہیں پا سکتی ہو. یہ حدیث ابو داؤد میں آئی ہے 2262 پر، ابن ماجہ، ترمذی اور امام احمد نے بھی روایت کی ہے. اسی طریقے سے خلا کیا ہے؟ خلا دراصل طلاق نہیں ہے، خلا فسق نکاح ہے. خلا میں ایک عدت ہے بس 1 مہینے کی،
ایک مہینے کی عدت، ایک عدت کا معنی ایک مہینے کی عدت۔ اور خلا کے اندر شوہر اپنی بیوی کو رجوع نہیں کر سکتا، جیسے طلاق دینے کے بعد عدت 3 مہینے کی ہوتی ہے، اس میں چاہے تو وہ رجوع کر لے، پہلی اور دوسری طلاق میں خلا میں رجوع کا حق نہیں ہے۔ اگر مان لیجئے بیوی کو احساس ہو جائے کہ میں خلا لے کر اپنے شوہر سے غلطی کی ہوں، تو اس کو اپنے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، نکاح کرنا پڑے گا، رجوع سے کام نہیں بنے گا۔ دوبارہ نکاح، تجدید نکاح، جیسے کہ پہلی مرتبہ نکاح ہوا تو ویسے نکاح کرنا پڑے گا، اور چاہے تو وہ اپنے اس شوہر سے کر لے جس سے خلا لی ہے، اور چاہے تو کہیں کر سکتی ہے، کسی کا زور زبر اس پر نہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے جس کو ہم کو اور آپ کو خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور خواتین کو بھی اس مسئلے کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ایک حق ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے، لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی شوہر دیندار نہیں ہے، کبھی اخلاق اس کے اچھے نہیں ہیں، کبھی جو ہے وہ اپنے بیوی کے حقوق اٹھانے کا متحمل نہیں ہے، ہر دو اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، یا اسی طریقے سے کبھی کبھی شادی کر دی جاتی عمر میں بڑا ہے۔ بہرحال عورت کو اسلام نے اجازت دی ہے جو کچھ اس کو مہر میں دیا گیا وہ مہر کا لوٹا کر وہ اس سے خلا کا مطالبہ کر لے، اور اگر شوہر نہیں لیتا ہے مہر، اس کو خلا دے دیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور بیوی اگر کچھ نہیں دیتی ہے پھر بھی جو ہے خلا کا مطالبہ کرے، خلا مل جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ انشاءاللہ باقی کچھ باتیں اگلے درس میں آئیں گی۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔